آج کا روحانی علاج۔ آئیے ناصر بھائی تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ ناصر بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کیا ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں؟ کون سا عمل سکھائیں گے آج آپ؟ جی آج ہم اپنے مدری چینل کے ناظرین کو اور سوشل میڈیا کے ویورز کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ہوگا یوں کہ ان کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ پانی اگر اونچائی سے ہم گراتے ہیں تو کتنی تیزی سے نیچے آتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ نوٹ فرمائیے گا۔ جو کوئی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب یہ 21 مرتبہ جو یہ پڑھ لیں، اب اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اس کے رزق میں ایسی تیزی کے ساتھ برکت عطا فرماتا ہے کہ پانی اگر ہم اونچائی سے گراتے ہیں تو نیچے کی طرف کتنی تیزی سے آتا ہے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ اور کئی گنا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ویورز یہ وظیفہ لازمی کریے گا۔ رمضان قریب ہے، ماہ رمضان، اس کی برکتیں حاصل کریں، اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ تو چاند رات کو ہی پہلی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاند دیکھنے جیسے چاند نظر آتا ہے تو عموماً نماز مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، تو نماز مغرب کے بعد بھی سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، یا بالفعل اگر کسی نے اطلاع تو مل جاتی ہے چاند دیکھنے کی، کیونکہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، جسے ہلال کہا جاتا ہے، جی پہلی رات کا بڑا باریک ہوتا ہے۔ اگر کسی کی بینائی کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے شہر میں رہنے والے ان کو نظر نہیں آتا، بعض اوقات نا نظر نہیں پڑتی۔ اب نماز مغرب کا بھی چونکہ وقت ہو چکا ہوتا ہے، نماز مغرب بھی ادا کرنی ہوتی ہے، پھر نماز مغرب ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں یا کچھ لیٹ ہو گئے، بعضوں کا چاند چھپ جاتا ہے۔ بالکل پڑھ سکتے۔ اچھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن اطلاعات مل جاتی ہیں، الحمدللہ اعلانات ہو جاتے ہیں، تو دیکھنا ضروری ہے؟ بغیر دیکھے بھی یہ وظیفہ اگر اطلاع مل جائے، جیسے ہمارے مدنی چینل میں بھی اعلان کیا جاتا ہے ماہ رمضان کا، اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مغرب کی نماز کے بعد آپ بالکل فارغ ہو جائیں، سنت نوافل وغیرہ پڑھ کے پھر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، باذن اللہ رزق میں فراوانی ہوگی، برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رات کے جیسے آپ نے فرمایا نا، تو ماہ رمضان کی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاند رات کو۔ ایک اور چلے، میں اسی کے ضمن میں ایک اور وظیفہ ایڈ کر دیتا ہوں، بڑا پیارا بڑا وظیفہ ہے، وہ یہ کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں نا، جی، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں آیتیں بھی 30 ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نئے مہینے کا نیا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرے، تو چونکہ سورہ ملک میں بھی 30 آیتیں ہیں، تو یہ اسے 30 دنوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ پورا مہینہ وہ سختیوں سے، آزمائشوں سے اور ہر طرح کی سختیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ تو ہر مہینے نیت کر لیں، ہر مہینے ہی پڑھنی ہے۔ باقی وہ جو سورۃ القدر کے حوالے سے فرمایا، وہ تو خاص سال میں ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے، اور چاند رات کو ہوگی، چاند رات کو ہوتا ہے۔ باقی یہ سورہ ملک کا جو عرض کیا، یہ تو ہر مہینے ماشاءاللہ میں کر سکتے ہیں پڑھنے کی ہے۔ سورہ قدر کی بھی تلاوت کیجئے گا، سورہ ملک کی بھی تلاوت کیجئے گا، اور یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی الحمدللہ نیتیں کر لیں بہت ساری کہ بھئی یہ وظائف بھی پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیحات۔ ماہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے عشرے کی دعا پڑھنی ہے، پھر جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو دوسرے عشرے کی دعا پڑھیں، پھر تیسرے عشرے کی دعا۔ اللہ کرے ماہ رمضان میں ہمیں شب قدر بھی نصیب ہو جائے۔